ناظرین، آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ٹراما، اور خاص طور پر ہم بات کریں گے آرتھوپیڈک ٹراما کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ ایک عام فہم شخص کس طرح سے یہ بات سمجھ سکتا ہے یا اس بات کا ادراک کر سکتا ہے کہ ٹراما کیا ہے اور خاص طور پر آرتھوپیڈک ٹراما کیا ہے؟ اور ٹراما جو ہماری سوسائٹی میں بہت کامن ہے اور لوگ اس کے بارے میں اتنے زیادہ ان کو اویئرنیس نہیں ہے۔ مختلف ایج گروپ میں مختلف اس کی وجوہات ہیں چوٹ لگنے کی۔ اور ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے آپ یہ بتائیے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ محسوس کرتا ہے گرنے کے بعد، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون کون سی ایسی علامات ہیں جو اگر ظاہر ہو جائیں تو ایک پیشنٹ کو اس بات کے حوالے سے الارم ہو جانا چاہیے یا ہو سکتا ہے کہ اس کے جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹ چکی ہے؟ بیسیکلی جب کوئی بھی پیشنٹ گرتا ہے اس کو سیویئر پین اور اس کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس پورشن کی موومنٹ اس کی بڑی پینفل ہے، اور اتنا پینفل ہوتا ہے کہ پیشنٹ ایون دے اسٹاپ موونگ دیئر باڈی پارٹ۔ اوکے ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا خاص طور پر بچوں کے ٹراما کے حوالے سے بھی کہ بچے جو ہیں وہ مطلب کتنے زیادہ ٹرامیٹک ہوتے ہیں اس حوالے سے؟ بچوں کا ہمارے پاس ٹراما بڑا کامن آتا ہے، خاص طور پہ جب دائی ہینڈلڈ بچے آتے ہیں موسٹلی، لیکن اللہ پاک نے جو بچوں میں صلاحیت رکھی ہے نا، لیس لائکلی اگر جوڑ کے پاس کا فریکچر نہیں ہے بچوں کا تو وہ ان کی ہیلنگ کیپیسٹی بہت اچھی ہوتی ہے۔ السلام علیکم، چینل ECC آفیشیل پر پروگرام ہے ہیلتھ میٹرز اور میں ہوں یاسر عباس۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب جہاں کہیں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی بھرپور انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ٹراما، اور خاص طور پر ہم بات کریں گے آرتھوپیڈک ٹراما کے حوالے سے۔ آرتھوپیڈک ٹراما کیا ہے، اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے، اور کن کن ایج گروپ میں آرتھوپیڈک ٹراما ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے، ان تمام تر سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے ہمارے بہت ہی خاص مہمان ڈاکٹر سید عمران حیدر، کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن، اقرا میڈیکل کمپلیکس لاہور۔ تو آئیے دوستو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ آئی ایم فائن، ہاؤ آر یو؟ الحمد للہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ آپ کا انٹرویو کنڈکٹ ہو سکے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ ایک عام فہم شخص کس طرح سے یہ بات سمجھ سکتا ہے یا اس بات کا ادراک کر سکتا ہے کہ ٹراما کیا ہے اور خاص طور پر آرتھوپیڈک ٹراما کیا ہے؟ تھینک یو یاسر بھائی، میں سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اویئرنیس لوگوں میں اجاگر کرنے کے لیے ایک اپنا بڑا اچھا پروگرام شروع کیا ہے۔ اور ٹراما جو ہماری سوسائٹی میں بہت کامن ہے اور لوگ اس کے بارے میں اتنے زیادہ ان کو اویئرنیس نہیں ہے، تو یہ ان کے لیے ایک بہت اچھا سنگ میل ثابت ہوگا۔ اور ٹراما بیسیکلی ہم شروع کریں تو جو ینگ ہماری پاپولیشن ہے، بچے ہیں، ان میں جو ہے اکثر اوقات بیڈ سے گر جانا۔ دوسری بات ہے کہ جو ہمارے جو ایکٹیو لائف سٹائل ہے جن بچوں کا، جسے ہم کہیں گے ہماری ینگر لاٹ ہے، جو موسٹلی ڈرائیو کرتے ہیں، بائک چلاتے ہیں، سائیکلنگ کرتے ہیں۔ دوسرا ایج گروپ وہ ہے، اور ایک ایج گروپ ہے اولڈ ایج میں۔ تو ان کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر دیں گے، اور اسی حساب سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ایج گروپ میں مختلف اس کی وجوہات ہیں چوٹ لگنے کی، تو ان کو ہم ویسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں اکارڈنگلی۔ لیکن جو سب سے بڑا ایک ہمارا لوگوں میں یہ ہے کہ ابھی اس کی اویئرنیس نہیں ہے کہ چوٹ لگ گئی ہے تو اس کا کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کس کو دکھانا ہے۔ تو موسٹ آف دا ٹائم دے یوز ٹو وزٹ GP، اور اس کے بعد پھر وہ کویک کو اپروچ کرتے ہیں۔ موسٹ آف دا ٹائم یہ ہمارے لوگوں کا ایک مینٹل اسٹیٹس ہے، جراح کو، جس کو ہم جراح بھی بولتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کو اس چیز سے باہر لے کے آنا ہے، کیونکہ اس کے بہت زیادہ جو برے نتائج ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ میں کیونکہ میو ہاسپٹل میں بھی کام کرتا ہوں، تو وہاں پہ بھی پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں وچ آر بیسیکلی مس ہینڈلڈ بائی دوز جراز۔ تو اس لیے یہ اویئرنیس اس کے اوپر پروگرام کرنا بہت ضروری تھا، تاکہ ہم اپنے لوگوں کو بہتر طریقے سے اس کی انسائٹ دے سکیں کہ what they have to do when they get the trauma, or when they are actually basically hit by something, or they feel کہ they have some kind of injury۔ تو ہمیں اس کو
ڈیٹیل میں دیکھنا ہے اور ان کو سمجھانا ہے کہ وٹ دے ہیو ٹو ڈو وین دے گیٹ سم آف دا پرابلم ود دیئر اینی باڈی پارٹ جوائنٹ. They have to visit authentic doctor, authentic orthopedic surgeon and authentic tertiary care setup. جی. اور ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے آپ یہ بتائیے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ محسوس کرتا ہے گرنے کے بعد، خواہ وہ بائک سے گرے، روڈ ایکسیڈنٹ ہو، یا بستر سے گرے، یا خدا نخواستہ کسی منزل سے گر گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون کون سی ایسی علامات ہیں کہ جو اگر ظاہر ہو جائیں تو ایک پیشنٹ کو اس بات کے حوالے سے الارم ہو جانا چاہیے یا ہو سکتا ہے کہ اس کے جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹ چکی ہے؟ بیسیکلی جب کوئی بھی پیشنٹ گرتا ہے اس کو سیویئر پین، اور اس کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس پورشن کی موومنٹ اس کی بڑی پینفل ہے، اور اتنا پینفل ہوتا ہے کہ پیشنٹ ایون دے اسٹاپ موونگ دیئر باڈی پارٹ. اوکے. تو جب بھی پیشنٹ گرتا ہے تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو فوری ایموبلائز کر دیا جائے. گھر، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ گھر میں اگر کوئی بزرگ گر گیا، کوئی بچہ گر گیا، تو اس کو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو ہلانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی نہیں وزن پاؤ ان دیتے. ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کا ہیئر لائن فریکچر ہوتا ہے، اور اس کو زور آزمائی میں یا اس کو ان نیسیسری موومنٹ میں، تو وی کنورٹ اٹ انٹو اے کمپلیٹ فریکچر. تو وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ. تو ہمیں سب سے پہلے پیشنٹ کو یہ بتانا ہے کہ آپ گرے ہیں، جسٹ اسٹینڈ اسٹل، وہاں پہ بیٹھ جائیں، پراپر لیٹ جائیں اگر لیٹے ہوئے ہیں. تو وہ بیسیکلی بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو ہر پیشنٹ کو یا اس کے اٹینڈنٹ کو پتہ ہونی چاہیے کہ جب چوٹ لگے تو سب سے پہلا کیا کام کرنا ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو موو، یو جسٹ ہیو ٹو ویٹ فار ہیلپ، اور اس کے بعد آپ یو ہیو ٹو سی اتھینٹک ڈاکٹر یا کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ آرتھوپیڈک کی فیسلٹی موجود ہو. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ سوجن کے حوالے سے بھی تو، یا سوزش کے حوالے سے بھی بہت زیادہ علامات پائی جاتی ہیں، کہ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ اگر مثال کے طور پہ ایک دم کوئی بندہ گرا ہے اور اس کے جسم کے کسی خاص حصے سے اگر بلیڈنگ شروع ہو گئی اور ساتھ ساتھ سوجن بھی بڑھ رہی ہے، تو آیا کہ یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی کوئی ہڈی ٹوٹ چکی ہے؟ نہیں، یہ کوئی ایسی علامات نہیں ہے. ہاں سویلنگ ہے، اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے تو فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو اسٹاپ دیٹ بلیڈنگ. ہمیں اس جگہ پہ پریشر ڈریسنگ کرنی ہے، اس کو خون کو روکنے کے لیے، وہاں پہ اس کو بند کرنے کے لیے وہاں پہ کافی زیادہ گواس پیس یا کوئی بھی صاف کپڑا استعمال کر کے اس کو خون کو روکنا ہے. اگر صرف خون نہیں آ رہا اور صرف سویلنگ ڈیولپ ہوئی ہے تو وی ہیو ٹو گو فار آئسنگ. ٹھنڈی ٹکور کرنی ہے، اینڈ ٹو رول آؤٹ اینی فریکچر وی ہیو ٹو وزٹ این آرتھوپیڈک سرجن، تاکہ اس کے پاس جائیں، وہ ہمارا ایکس رے کر کے ہمیں رول آؤٹ کر دے کہ ہاں اس میں کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی، صرف مسل وغیرہ رپچر ہوئے ہیں یا کوئی بون بروز ہے یا ایون ہیئر لائن فریکچر ہے. تو ہی کین اپریشیٹ دیٹ، اور اس کے اکارڈنگلی وہ ٹریٹمنٹ آپ کو دے دے گا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب خاص طور پر اگر ہم بات کریں کہ روڈ سائڈ ٹراما جو ہے، خاص طور پر جیسے کہ بائک سے بائک ہٹ کر گئی، یا کوئی بائک والا سلپ ہو گیا، یا کسی گاڑی نے آ کے مار دیا، یا گاڑی والے کو کسی بائک والے نے مار دیا کہ جس کے سبب آپ کی کوئی ہڈی وغیرہ ٹوٹ گئی، تو ایسی صورتحال میں فوراً کے فوراً پیشنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو بڑا کامن ہے جی ہمارے روڈس پہ. وین وی آر ٹریولنگ وی موسٹلی سی دوز تھنگس کہ روڈ سائڈ پہ موسٹلی بائکرز کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا کوئی بائکر کسی پیڈسٹرین کو ہٹ کر دیتا ہے. تو اس ٹائم جو بھی فوری چوٹ ہے، پیشنٹ کو فرسٹ ایڈ دینے کا یہ ہے کہ آج کل جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے پاس 1122 کی فیسلٹی ہے. وہ آتے ہیں، دے آر ایکچولی ٹرینڈ ان دس. سب سے پہلے پیشنٹ کو وہیں پہ لٹا دیں، بٹھا دیں، اس کو کسی صورت نہ کھڑا کریں، نہ موو کریں، نہ ان کو آپ نے زبردستی ہلانے کی کوشش کرنی ہے. اس کو آپ سیدھا لٹا دیں، اینڈ یو ہیو ٹو ویٹ فار دا ریسکیو 1122. وہ آتے ہیں، دے آر بیسکلی ٹرینڈ ان دس. ان کو بیسکس ساری چیزیں بتائی گئی ہیں، پڑھائی گئی ہیں. ان کو بتایا گیا ہے کہ ٹراما کے پیشنٹ کو آپ نے کیسے انیشیلی ٹریٹ کرنا ہے. تو دے ایکچولی کم اینڈ گیو اٹ دا فرسٹ ایڈ، اور اس کے بعد وہ پیشنٹ کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں ٹو دا نیئرسٹ ٹرشری کیئر سیٹ اپ. تو وہ ایک اچھی سروس ہے. تو وہ بیسیکلی ہمیں ان کا ویٹ کرنا چاہیے، نہ کہ خود وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی ایسا خود سے علاج کرنا چاہیے جو پیشنٹ کے لیے زیادہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک بہت امپورٹنٹ سوال جو کہ میں چاہوں گا کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی اس کا جواب جو ہے وہ بہت دھیان لگا کر کے سنیں اور دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ سے، اور اس کو بغور سنیں. ڈاکٹر صاحب ہیلمٹ جو لوگ نہیں پہنتے، خاص طور پر
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایسے کسی بندے کا ایکسیڈنٹ اگر ہوتا ہے تو اس کے چہرے کی اور سر کی ہڈیاں کس حد تک متاثر ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں جی، ہیلمٹ تو وہی نہیں پہنیں گے جس کو اپنی زندگی سے پیار نہیں ہے، کیونکہ ہڈی باقی جسم کی کوئی ٹوٹ جائے تو اٹ ٹیکس اراؤنڈ 3 to 4 months کہ وہ ریپیئر ہو جائے، پیشنٹ نارمل چلنے پھرنے لگ جائے. لیکن ان کیس اگر کوئی ہیڈ انجری ہو گئی، کیونکہ جو ہمارا مین کمپوننٹ ہے نا ہمیں زندہ رکھنے کا، وہ ہمارا برین سے آ رہا ہے سارا کچھ. اگر آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا اور کوئی آپ کو برین انجری ہو گئی ہے اینڈ یو جسٹ وینٹ ان ٹو کوما، دیر آر لیسٹ لائکلی چانسز دیٹ دا پیشنٹ کوڈ سروائیو. تو اس لیے ہیلمٹ زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس لیے اپنی زندگی کی پرواہ کیجیے اور ہیلمٹ کو ایز مچ ایز یو ہیو ٹو اسپریڈ اٹ، کہ پیشنٹ ہر بندہ گھر میں بائکس ہیں آلموسٹ، اس کو ہیلمٹ کو یوز کرنا چاہیے تاکہ وہ ان کی جو ہیڈ انجری کے چانسز ہیں اور اس کے جو برے اثرات ہیں اس سے بچ سکیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، مثال کے طور پر ایک فیملی جو ہے یا کچھ متاثرہ لوگ جو ہیں ایک پیشنٹ کو لے کر کے آ جاتے ہیں ہاسپٹل کے اندر، خاص طور پر آرتھوپیڈک ٹراما کے حوالے سے، تو یہاں فیملی کا سب سے پہلے کیا کام ہونا چاہیے کہ انہیں کس ڈاکٹر کو سب سے پہلے رپورٹ کرنا چاہیے ٹراما کے حوالے سے؟ دیکھیں، اگر پیشنٹ کو کسی ٹرشری کیئر سیٹ اپ میں گیا تو دے یوزلی اینڈ اپ ان ٹو ایمرجنسی. وہاں پہ میڈیکل آفیسرز ہوتے ہیں، وہ ٹرائیج کرتے ہیں پیشنٹ کا، اس کا بیسکلی جس کو ہم کہتے ہیں ATLS پروٹوکول کیا جاتا ہے کہ اس پیشنٹ کو زیادہ سیریس کون سا پرابلم ہے. ہیڈ انجری کو رول آؤٹ کیا جاتا ہے کیونکہ وہ سب سے مین پرابلم وہ ہوتا ہے. اگر ہیڈ انجری نہیں ہے، کوئی بلیڈنگ تو نہیں ہے ایسی جو اس کے لیے لائف تھریٹننگ ہے، تو سرجیکلی یا کوئی ایبڈومینل ٹراما ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو رول آؤٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد دے یوزلی ریفر دا پیشنٹ ٹو آرتھوپیڈک اف دیر از سم فریکچر. تو وہ جب آرتھوپیڈک کے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے جو آرتھوپیڈک والا ڈاکٹر ہے وہ کیا کرے گا، اس کو اموبلائز کرے گا. اگر کوئی بلیڈنگ وونڈ ہے تو اس کو ڈریس اپ کرے گا، اس کو واش آؤٹ کرے گا، اس کو پراپر طریقے سے مطلب ایڈریس کرے گا اکارڈنگلی. تو اس لیے سب سے پہلے اگر پیشنٹ کو کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہی تو دے ہیو ٹو رش ٹو دا ٹرشری کیئر سیٹ اپ. ہمارے یہاں پہ کافی اچھے جہاں پہ ایمرجنسی کی فیسلٹیز ہوتی ہیں، پیشنٹس آتے ہیں اور ان کا اچھا علاج ہوتا ہے. تو ان کو سب سے پہلے پینک نہیں کرنا چاہیے. یو ہیو ٹو بی ان یور سینسز اینڈ یو نیڈ ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا بیسٹ پاسبل اور نیئر بائی جو بھی آپ کے پاس فیسلٹی ہے وہاں پہ جانا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور بہت اہم سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک شخص ہے کہ جسے یہ خدشہ ہے یا اگر ایکس رے بھی یہی بات بتا رہا ہے کہ یہ کمپاؤنڈ فریکچر کا کیس ہو سکتا ہے خاص طور پر ٹراما کے حوالے سے، اور اگر وہ ایسا ہی کیس لے کر کے کسی جراح کے پاس چلا جائے تو یہ اس کے لیے کس حد تک نقصان دہ ہے؟ دیکھیں، وی ہیو سین مینی پیشنٹ جو ایون اپنے لمبس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں بیکاز وین دیر از اے کمپلیکس فریکچر. جب اس طرح کے کمپاؤنڈ فریکچر ہوتے ہیں جو اوپن بھی ہوتے ہیں، جراح لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے سراؤنڈنگ میں کتنے زیادہ جراثیم ہیں. اگر کھلا ہوا زخم ہے اور وہ اس کو پٹیوں سے مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آبویسلی یو نو کہ کتنے زیادہ آرگنزم ہیں ہمارے، ایون جلد کے اوپر کتنے زیادہ جراثیم ہوتے ہیں. تو وہ دے یوزلی ان کے لیے ایک میڈیم پرووائڈ ہوتا ہے بلڈ، جو سب سے بہتر ان کو بیکٹیریا کے لیے میڈیم ہے. وہ وہاں پہ گرو کرتے ہیں اور وہاں پہ فوری طور پہ ایک کیسکیڈ شروع کر دیتے ہیں جو بڑا ڈیواسٹیٹنگ ہوتا ہے. اور ایون کلوز فریکچر میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بیسکلی دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو اموبلائز الیم. وہ اتنی ٹائٹ بینڈیج کرتے ہیں اور اس کے اوپر پتہ نہیں جو وہ کچھ آئل بیسڈ لیپ لگاتے ہیں، اس کے بعد پیشنٹ کو وہاں پہ بلسٹرز بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور دیر آر لاٹ آف ادر تھنگز ایز ویل. آئی اسٹل ریمبر اے ینگ پیشنٹ وچ واز 17 years old. اس کا سمپل سا فریکچر تھا ہیمرس کا اینڈ ہی وینٹ ٹو اے جراح اینڈ ہی اینڈیڈ اپ ان ایمپوٹیشن آف ہز اپر لم. تو وہ صرف یہ تھا کہ اس نے پٹی اتنی ٹائٹ کر دی کہ اس کی خون کی نالیاں ساری جام ہو گئیں، جس کی وجہ سے اس کا بازو کی اس بچے کو قربانی دینی پڑی، جو ایک بڑا سمپل سا فریکچر تھا. تو ہم لوگوں کو یہ بھی اس میں اویئرنیس دینا چاہیں گے کہ پلیز ڈونٹ وزٹ دوز بون سیٹلرز یا بون ہینڈلرز. تو ان کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے، اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ ہاؤ ٹو ٹریٹ دوز تھنگس. ہاں سمپل اگر کسی کو موچ ہے، کسی کا پاؤں ٹوئسٹ ہو گیا، اگر وہ جانا بھی چاہتے ہیں اپنی تھوڑی سی ایک سیٹسفیکشن کے لیے تو دے کین گو ٹو دیم. لیکن بیسکلی دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ٹریٹ اے فریکچرڈ بون، ہاؤ ٹو ٹریٹ دا انٹرا آرٹیکولر فریکچرز. تو اس کے لیے آپ کو ایک مستند ڈاکٹر کے وزٹ کرنا چاہیے. جو آج کل فیسلٹیز بہت اچھی ہیں، ڈاکٹر بہت اچھے ہیں، آپ ان کو لازمی وزٹ کریں تاکہ آپ کا جو بھی پیشنٹ ہے اس کی جوائنٹ کو آپ بچا لیں، اس کی بون کو آپ بچا لیں اور وہ نارمل لائف اسپینڈ کر سکتے ہیں آفٹر 3 to 4 months. ٹھیک.
ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، ٹراما کے حوالے سے اگر خواتین کی بات کی جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آرتھوپیڈک ٹراما میں عورتیں کس کس طریقے کے ٹراما میں مبتلا ہو کر کے ہاسپٹل آتی ہیں؟ بیسیکلی فیمیلز تو موسٹلی ہمارے پاس آتی ہیں اولڈ ایج میں. ان کو گرنے سے گولے کا فریکچر ہو گیا، پارٹ راک فریکچر ہو گیا، کلائی کے پاس سے فریکچر ہو گیا، ایلبو فریکچر ہو گئی، کیونکہ اس ایج میں آسٹیوپروسس بڑی ان ہوتی ہے اور ہمارا پیشنٹ بھی آسٹیوپروسس کو کوئی ویٹیج نہیں دیتا اور ان کو آئیڈیا پتہ نہیں تو ہڈیوں میں درد شروع ہوئی ہوتی ہے اور وہ بیسیکلی دے آر ناٹ ٹیکنگ اینی بس فاسفونیٹس تھیراپی. تو اس کے لیے وہ پیشنٹ کیا ہوتا ہے کہ جی جیسے گرا، ہلکی سی چوٹ آئی اور اس کے بعد اس کی ہڈی فریکچر ہو گئی. تو موسٹلی اولڈ ایج میں آتی ہیں، ینگ ایج میں بھی آتی ہیں. لیٹ سپوز اف دے فال فرام اے ہائٹ، کوئی گھر کا کام کر رہی ہوتی ہیں، چھت سے گر گئی ہیں، کوئی صفائی کا کام کر رہی ہیں، پنکھا صاف کر رہی ہیں، نیچے سے سلائڈ ہو جاتی ہے، گر کے آتی ہیں وہ، لیکن وہ فریکچر ڈفرینٹ نوعیت کے ہوتے ہیں. زیادہ ہمارے پاس اولڈ ایج کا ٹراما ہے بڑا کامن. جو فیمیلز آسٹیوپروٹک ہوتی ہیں ان کے فریکچرز بہت کامن ہیں، تو زیادہ تر وہ اس سے پریزنٹ ہوتی ہیں ہمارے پاس. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہیں سے گفتگو کا دوبارہ آغاز کریں گے. جی ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، تو کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین ڈاکٹر سید عمران حیدر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، تو آئیے گفتگو کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا خاص طور پر بچوں کے ٹراما کے حوالے سے بھی کہ بچے جو ہیں وہ مطلب کتنے زیادہ ٹرامیٹک ہوتے ہیں اس حوالے سے، اور کون کون سے ایسے واقعات ہیں جو رونما ہوں تو ان کے بدن کی جو ہڈیاں ہیں وہ ٹوٹ سکتی ہیں. اچھا، بچوں کو ہم اگر دیکھیں تو پیدائش سے آنورڈ بچوں کا ہمارے پاس ٹراما بڑا کامن آتا ہے. خاص طور پہ جب دائی ہینڈلڈ بچے آتے ہیں موسٹلی، یا ڈیفیکلٹ لیبر ہوتی ہے پیشنٹ کی، تو اس میں پیشنٹس کلیویکل فریکچر کے ساتھ آ جاتے ہیں بچے، ایون فیمر بون کے فریکچر کے ساتھ آتے ہیں، ٹریکشن انجری کے ساتھ ارتھ پالسی بچوں میں بڑی کامن ہے. تو پیدائش کے فوراً بعد سے ہی بچے کے بونز بیسیکلی فریکچر ہونے کے ہوتے ہیں. باقی جو بچے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں، جو کرال کرتے ہیں، موسٹلی دے یوزلی فیل ڈاؤن فرام دیئر بیڈ. جمپنگ بچوں کا بڑا شوق ہوتا ہے. جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں بچے، ان کے شوق ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جیسے تھوڑے سے بڑے بچے ہو گئے جو چلنے پھرنے لگے، ان کو جمپ کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. بیڈ سے جمپ کرتے ہوئے گر گیا. موسٹلی ان کے جو فریکچرز ہوتے ہیں اس میں ریڈیس النا کا، بازو کا فریکچر بڑا کامن ہے. کونی کا فریکچر بچوں میں بڑا کامن ہے. کلیویکل اس طرح ٹوٹتی ہے. باقی لیکن اللہ پاک نے جو بچوں میں صلاحیت رکھی ہے نا، لیس لائکلی اگر جوڑ کے پاس کا فریکچر نہیں ہے بچوں کا، تو وہ ان کی ہیلنگ کیپیسٹی بہت اچھی ہوتی ہے. تو بچوں کو اس لیے جوڑ کے پاس کا فریکچر ہے تو آپ نے اس کو بڑا اچھے سے دیکھنا ہے اور اس کو فکس کرنا ہے. باقی جو ہیں چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں، ود پلاسٹر بھی مینیج ہو جاتی ہیں، باقی کچھ سلنگس کے ساتھ بھی مینیج ہو جاتی ہیں، تو باقی مینیجیبل ہیں. اور اگر نچلے دھڑ کا ہم بات کریں تو ٹیبیا کا ہے فریکچر میں، وہ پلاسٹر میں مینیج ہو جاتا ہے. اگر ہم پٹ کی ہڈی کا بات کریں وہ بھی ایون پلاسٹر میں مینیج ہو جاتا ہے اگر بہت زیادہ ڈسپلیس نہیں ہے تو اس لیے ہمیں بچوں کی خاص طور پہ کیئر کرنی ہے کہ وہ جو بھی ایکٹیویٹی ایسی کر رہے ہیں ان کے اوپر کڑی نظر رکھیں تاکہ وہ تھوڑا سا اپنا فریکچر سے بچا جا سکے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب خاص طور پر اگر بات کریں ہم اسپائنل فریکچرس کی، تو یقیناً آپ کے پاس ٹراما میں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یو آر فرام میو ہاسپٹل ایز ویل، جی، تو آپ وہاں کا کوئی ایکسپیرینس شیئر کریں ہمارے ساتھ کہ اسپائنل انجریز کے حوالے سے کس کس طرح کا ٹراما آپ فیس کرتے ہیں. جی اسپائنل انجریز میں موسٹلی ہمارے پاس ایکیوٹ ٹراما میں ہسٹری آف فال ہے پیشنٹ کی، RTA بہت جو ہائی اسپیڈ انجریز ہوتی ہیں، موٹر وہیکل ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اس کے ساتھ پیشنٹ آتے ہیں. اور اولڈ ایج میں بیسیکلی ورٹیبل کمپریشن فریکچرز آتے ہیں. موسٹ آف دا ٹائم جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے وہ اسپائنل شاک میں ہوتا ہے، اس کا لوور لمب آلموسٹ پیرالائز ہوتا ہے. تو اٹ ٹک اراؤنڈ 24 hours ٹو بی بیک ان ٹو نارمل پوزیشن. اس میں ہم ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ ہم نے پیشنٹ کو کس ٹریٹمنٹ پہ لے کے جانا ہے. تو ایمرجنسی الحمدللہ وہاں پہ میو ہاسپٹل میں اب ہمارے پاس اسپائن یونٹ بھی ہے. وہاں پہ ہمارے بڑی اچھی ٹیم ہے جو اسپائن کے فریکچرس کو ڈیل کرتی ہے. تو وہ یہ کہ اگر کوئی اس طرح کا ایمرجنسی کیس آتا ہے تو ہم اس کو ایمرجنسی بنیادوں پہ فکس کرتے ہیں تاکہ پیشنٹ کی جو لائف لانگ اس کی ڈسیبلٹی ہے اس کو پریونٹ کیا جا سکے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک متھ کے حوالے سے بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا، چونکہ ہمارا ایک سلوگن ہے کہ متھس ورسز فیکٹس بائی اسپیشلسٹ. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اکثر اوقات لوگ جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی
اسپائن کی جو سرجری ہے وہ اتنی کامیاب نہیں ہے اس حوالے سے. تو آیا کہ کیا ٹرامیٹک جو اسپائن ہے تو اس میں بھی کیا خدا نخواستہ ایسی متس آپ کو سننے کو ملتی ہیں یا پائی جاتی ہیں؟ اچھا یاسر بھائی، اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ جب پیشنٹ ہمارے پاس پریزنٹ کیا نا، آیا اس کی اسپائنل کارڈ انجری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اگر اسپائنل کارڈ اس چوٹ میں افیکٹ ہوئی ہے تو اس چوٹ کو ہم ریٹ کریں گے، گریڈ کریں گے کہ کس طرح کی، کس نوعیت کی چوٹ تھی، کتنی گہری چوٹ تھی. اگر اسپائنل کارڈ افیکٹ نہیں ہوئی اور صرف آپ کی ورٹیبرا کا فریکچر ہے تو اس کو ریکوری کے لیے بہت اچھا ٹائم ملتا ہے. پیشنٹ فوری طور پہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے. آفٹر سرجری ہم اس کو فکس کرتے ہیں. پیشنٹ بہت جلدی اس چیز سے باہر آ جاتا ہے اینڈ ہی اسٹارٹ واکنگ ایز ارلی ایز پاسبل. تو اگر پیشنٹ کی موٹر پاور سینسری انٹیکٹ ہے اور اس کو جسٹ ورٹیبرا کا فریکچر ہے، برسٹ فریکچر ہے، ڈفرینٹ ٹائپ ہے، تو اگر وہ صرف فریکچر ہے تو وہ ایزیلی مینیجیبل ہیں. ہاں، اگر اسپائنل کارڈ انجری ہے اس کو اسیس کرنا ہوتا ہے کہ وہ کس نوعیت کی ہے، اس حساب سے پھر اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. اور پیشنٹ کو پروگنوسس ساتھ ساتھ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی اس نوعیت کی انجری تھی، آپ کی یہ اس کے ساتھ پرابلم ٹھیک ہو جائیں گے، کچھ پرابلم رہیں گے، تو پیشنٹ کو ڈیٹیل میں گائڈ کیا جاتا ہے. تو باقی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے. نیورو ماڈولیشن ہوتی ہے، وہ ہم اسے سارا اسیس کرتے ہیں، پیشنٹ کی ساری سینسری موٹر کو دیکھ کے اس کے اکارڈنگلی فکس کیا جاتا ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، ایلبو کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ایلبو کے بھی یقیناً ٹراما میں کیسز آتے ہوں گے. جی بالکل. تو عمومی طور پر لوگ جو ہے اس بات کی شکایت بہت کرتے ہیں کہ جی سرجری تو ہو گئی ہے لیکن بازو ٹیڑھا رہ گیا ہے. اب ٹیڑھا یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کہاں سے کروایا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے، اگر آپ نے کسی اچھے مستند ڈاکٹر سے کروایا جس کا نام ہے، اس نے اس کو اچھا فکس کیا ہے، اور اس میں جو سب سے زیادہ رول ہوتا ہے ارلی ریہیبلیٹیشن کا. کوئی بھی جوائنٹ ہے، اگر آپ نے یو ہیو اموبلائز اٹ فار کوائٹ اے لانگ ٹائم، اس میں وہ جوڑ جام ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اچھی سرجری کروا لی ہے اس کے بعد، تو میرا نہیں خیال کہ اس کے ٹیڑھا پن کی کوئی ریزن رہ جاتی ہے. اگر اس کو اچھا فکس کیا ہوا ہے، اس کی آرٹیکولر سرفیس آپ نے مینٹین کر دی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی 19-20 کا فرق رہتا ہے. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب، اگر مثال کے طور پہ کوئی بندہ کہیں سے گرا ہے اور اسے پتہ بھی میری ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے یا ٹوٹ چکی ہے، اور پھر بھی وہ اس کا خیال نہیں رکھتا یا اسے وقت پر نہیں جڑواتا، تو اسے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو پتہ ہے کہ آگے سے ٹرین آ رہی ہے، وہ اس کے آگے خود جا رہا ہے. یہ ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور اس کا اگر وہ اس کی طرف اس کو ایڈریس ہی نہیں کیا، اس سے کئی مسائل ہوں گے. ہو سکتا ہے جلد پھاڑ کے ہڈی باہر آ جائے، ہو سکتا ہے ہڈی ٹیڑھی جڑ جائے، کیونکہ اللہ پاک نے ہمارا ایک ایکسس بنایا ہے، ہمارے لمب کی ایک الائنمنٹ بنائی ہے. اگر وہ الائنمنٹ درست نہیں ہوگی تو ہمارے بہت سے اس سے فنکشن ڈسٹرب ہو جائیں گے. اگر ہماری الائنمنٹ ٹانگ چھوٹی بڑی ہو گئی ہے، اس کے اندر لنگڑا پن آ گیا ہے، اس کی یونین جہاں پہ ہونی چاہیے تھی وہاں پہ نہیں ہوئی، تو اس میں بہت زیادہ مسائل ہیں. ہماری کمر کے اوپر اس کا بوجھ انڈائریکٹلی آتا ہے، پھر اس کے بعد کمر کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے خود اپنی طرف سے پیشنٹ کو کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے اس کی فیوچر کی سارا ڈیپینڈ اس کے اوپر کر رہا ہے کہ اس نے ٹریٹمنٹ کیا لیا ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، خاص طور پر وہ ایسے کون کون سے پروسیس ہیں کہ جن کو اگر ٹائملی ٹریٹ نہ کیا جائے تو آپ کے اعضاء ضائع بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ کا اوپن فریکچر آ گیا ہے، آپ کا اوپن وونڈ آ گیا ہے جس میں بہت زیادہ ڈرٹ ہے، اکثر ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں جو ہائی گریڈ انجریز کے ساتھ آتے ہیں، کھلے ہوئے زخم ہیں، ان کی خون کی نالیاں ایٹ ٹائمز کٹ جاتی ہیں، اور اس میں ہمارے پاس بڑا شارٹ پیریڈ ہوتا ہے کہ وی ہیو ٹو ریپیئر دوز ویسلس، وی ہیو ٹو ریپیئر دوز بونس. اگر پٹھے کٹے ہوئے آتے ہیں، وی ہیو ٹو ریپیئر. کیونکہ میں میو ہاسپٹل میں بھی صبح کے ٹائم ہوتا ہوں، تو وہاں پہ اتنا زیادہ ٹراما اور اتنا کرش انجریز آتی ہیں کہ جو شاید میرا نہیں خیال کہ پورے پاکستان میں آتے ہوں. تو ایسے کیسز آتے ہیں، اینڈ اس کا سب سے امپورٹنٹ موضوع یہ ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو ریچ ٹو دا ٹرشری کیئر سیٹ اپ ایز ارلی ایز پاسبل. اگر آپ اس کو تھوڑا سا ڈیلے کرتے ہیں، خون کی نالیوں کو جوڑنے کا ٹائم ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، تو دین دا پیشنٹ موسٹلی اینڈیڈ اپ ان ایمپوٹیشن میں. ہمیں وہ اعضاء کاٹنے پڑتے ہیں اگر خون کی نالی ٹائملی آپ ریپیئر نہ کریں تو. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک سوال جو کہ عام طور پر لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں لیکن عام طور پر لوگوں کو نہیں بھی پتہ ہوتا، اگر کوئی حصہ جسم سے کٹ کر جدا ہو جائے تو کیا وہ دوبارہ جڑ کے پہلے جیسا ہو سکتا ہے؟ آبویسلی جڑ کے پہلے جیسا ہو سکتا ہے. اس میں یہ ہے کہ ہمیں اس ٹیم پہ ہم نے کئی پیشنٹس دیکھے ہیں جو سروائیو کیے ہیں، جن کی ہینڈ ری امپلانٹیشن کی گئی ہے. اگر پیشنٹ ہے اس کو یہ اویئر کریں کہ آپ کا کوئی، اگر موسٹلی یہ
ایک شارپ کٹ انجریز ہوتی ہیں پیشنٹ کی. اگر آپ کا اعضاء کٹ کے علیحدہ ہو گیا, آپ فوری سب سے پہلے بلیڈنگ کو روکیں, اس کے بعد اس اعضاء کو کسی ٹھنڈے پیک میں رکھیں, آئس پیک میں رکھ کے یو ہیو ٹو ریچ دا ٹرشری کیئر سیٹ اپ. یا پھر جس طرح ہمارے پاس یہاں پہ CMH ہلز ہے, وہاں پہ پیشنٹ کی ری امپلانٹیشن کی جاتی ہے, پلاسٹک سرجنز بھی اب کر رہے ہیں, مطلب کافی کام ہو رہا ہے. تو اگر ود ان نو ٹائم یو ہیو ٹو ریچ مطلب جو سب سے بیسٹ فیسلٹی ہے, آپ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں, تو آپ کے اس اعضاء کے بچنے کے کافی چانسز ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اہم سوال, بڑا انٹرسٹنگ سوال, یقیناً آپ کو پسند آئے گا, کہ کسی بھی ٹراما کے حوالے سے, خاص طور پر آرتھوپیڈک ٹراما کے حوالے سے, اگر کوئی ہاسپٹل سروس پرووائڈ کر رہا ہے, اس ہاسپٹل کے اندر بون بینک کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے, بون بینک کا ہونا تو بہت ضروری ہے, کیونکہ ایٹ ٹائمس ہمیں پیشنٹ کی ایسی انجریز ہوتی ہیں کہ وی آلموسٹ لاس دا ہول بون. تو پیشنٹ کا بون بینک ہونا بہت ضروری ہے. ابھی LGH والوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے, پشاور میں بھی ہے. تو یہ مطلب یہ کہ پشاور تو پائنیئرز میں سے ہے. جی, پائنیئرز میں ہے. تو آئی تھنک کہ اٹ شوڈ اسپریڈ آؤٹ ٹو ہول پاکستان, اور یہ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے, تاکہ ہم جو پیشنٹ ہمارے پاس اس طرح کے جو بہت زیادہ کرش انجریز کے ساتھ آتے ہیں, جن کی ہم لمز بچا سکتے ہیں, تو وی ہیو ٹو سیو دوز لمز, اور وی ہیو ٹو سیو دوز پیشنٹس. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, چونکہ ہم اس وقت پروگرام کے آخری حصے میں داخل ہو چکے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ کچھ سوالات آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق بھی کیے جائیں. جی ڈاکٹر صاحب, اسی شعبے کا انتخاب کیوں کیا آپ نے؟ بیسیکلی وین آئی واز ان مائی فائنل ایئر وائوا, تو وہاں پہ ہمارے اسٹیشنز ہوتے ہیں, وہاں پہ جنرل سرجری کا بھی ہوتا ہے, آرتھوپیڈکس کا بھی ہوتا ہے, پلاسٹک کا بھی ہوتا ہے. تو جو ہمارے آرتھوپیڈک کا ایک اسٹیشن تھا, تو وہاں پہ ہمارے بہت ہی اچھے استاد تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے. باقی بھی میں نے سارے سرجنس کو دیکھا, لیکن جو آرتھوپیڈک والے تھے دے ور بٹ جولی, اور وہ بڑے اچھے سے آپ کو انہوں نے آپ کا وائوا لیا اور آپ کو اچھے مارکس دیے. اور یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ پھر میں نے ہاؤس جب اسی کو مد نظر رکھتے ہاؤس جب جو 6 مہینے کی, تو دین آئی ٹرن ان ٹو این آرتھوپیڈک سرجن ایٹ دیٹ ٹائم ان مائی ہاؤس جب. میں نے ڈیسائڈ کر لیا کہ وہاں کے ذرا چل ہوتے ہیں, اور یہ کوئی اتنی اسٹریسنگ فیلڈ نہیں ہے, آپ اچھے طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں, اور پیشنٹ کو آپ اس کو ایک ریوارڈ دے سکتے ہیں. پیشنٹ آپ کے پاس ویل چیئر پہ آیا ہے, آپ کے پاس اسٹریچر پہ آیا ہے, اور 3 مہینے کے بعد جب آپ کا پیشنٹ آپ کے سامنے چل رہا ہوتا ہے, تو آپ کو ایک بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, یقیناً آپ کی ترقی کے حوالے سے اساتذہ کا بہت اہم کردار ہوتا ہے, تو کوئی آپ کے ایسے استاد کہ جن کا آج آپ نام لے کر شکریہ ادا کرنا چاہیں؟ میں 2 سے 3 بندوں کا نام لوں گا اس میں, جنہوں نے آرتھوپیڈک سرجن بننے میں میری بڑی ہیلپ کی ہے. اس میں سب سے پہلے تو پروفیسر سید محمد اویس صاحب ہیں. تو میں نے جو ہاؤس جب اسٹارٹ کی تھی, ان کے زیر سایہ کی تھی, ان کے ساتھ میں نے پرائیویٹ بھی کیا. اس کے بعد میرے جو سپروائزر ہیں, جن کی رہنمائی میں نے اپنا سارا کچھ, پروفیسر ڈاکٹر فیصل مسعود صاحب, اور تیسری جو ابھی شخصیت ہیں اور جو بہت ہی مہربان ہیں, وہ پروفیسر محمد اقبال صاحب, جن کے ساتھ میں ابھی رائٹ ناؤ کام کر رہا ہوں. تو یہ 3 ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کا میری لائف میں بڑا کلیدی کردار ہے, اور میں نے جو کچھ بھی سیکھا ہے تو وہ ان کی بدولت ہے آج جو بھی میں ہوں, اور جتنے مریضوں کو استفادہ ہو رہا ہے, ان 3 ہستیوں کی بدولت میں اس فیلڈ میں ابھی تک زندہ ہوں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, آپ کے پورے کریئر میں اول تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے ایسے پیشنٹس ہوں گے کہ جو یادگار رہ جاتے ہیں, لیکن آج کوئی ایسا پیشنٹ کہ جس کا واقعہ سنانا آپ چاہیں, کہ جو بڑا ہی کمپلیکیٹڈ کیس ہو اور وہ بہتر ہو گیا ہو؟ جی بالکل. ایک ہمارا پیشنٹ تھا عمران, ہی واز 36 ایئرز آف ایج. وہ بیسیکلی ایک مزدار ڈرائیور تھا, جو موسٹلی اپنے کام شام کرتے ہیں, ادھر سے کیریج لے کے جاتے ہیں دوسرے شہر ٹو شہر وزٹ کرتے ہیں. تو وہ ہی پریزنٹڈ ٹو می ایٹ مائی پرائیویٹ سیٹ اپ. اس کے بیسیکلی بائیلیٹرل فیمر فریکچر تھے, ٹیبیا فریکچر تھی ایک سائڈ کی, ساتھ اس کا اپر لب میں ایک سائڈ کا ریڈیس چلنا, دوسری سائڈ کا ہیومرس. ہی ہیڈ اے ویری بیڈ ایکسیڈنٹ آن دا موٹر وے, اور وہ آلموسٹ ہی واز ایٹ دیٹ پوائنٹ ٹوٹلی, تقریباً یہ ساری ہڈیاں اس کی بڑے برے طریقے سے ٹوٹی ہوئی تھیں. تو اس کو میں نے آپریٹ کیا بائیلیٹرل, ایک ہی گو میں کیا یہ کیس. مطلب یہ سارے فریکچر میں نے ایک ہی دن ایک ہی گو میں فکس کیے. اٹ ٹک می اراؤنڈ 8 to 9 hours یہ ساری بونس کو فکس کرتے ہوئے. تو الحمد للہ وہ آج ہی از ڈوئنگ ایوری تھنگ. ہی از ڈرائیونگ اے کیب,
اینڈ ہی از اسٹل ان ٹچ ود می. اور وہ اس نے اب وہ لازمی بات ہے وہ کیریج تو چھوڑ دی کہ وہ بڑی گاڑی چلانا, باقی ہی از ارننگ دا بریڈ آف ہز فیملی. وہ آج کل اوبر چلاتا ہے, وہ ہی از ان لاہور, اور ماشاء اللہ وہ بہت دعائیں دیتے ہیں, اور ہی از ایبسلیٹلی فائن رائٹ ناؤ. ماشاء اللہ, یہ بہت اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب, میں چاہوں گا کہ ایک آخری پیغام جو آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں. جی بس سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کا کوئی بزرگ یا آپ کا کوئی بچہ یا جو ینگ بلڈ ہے ان کو کوئی چوٹ لگے, ان کو کوئی پریشانی ہو, تو پلیز سی پراپر میڈیکل یا آرتھوپیڈک سرجن. آپ نے ان کی اوپینین لازمی لیا کریں. ایون سافٹ ٹیشو انجریز میں بھی اگر آپ اس کو لیں گے تو آپ کئی مسائل سے بچ جائیں گے, کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم وی ہیو سین اے لاٹ آف پیشنٹ جو پٹیاں کروا کے ان کی خون کی نالیاں جم جاتی ہیں, خون کی نالیوں میں خون جم جاتا ہے, ایون اتنی سویلنگ آ جاتی ہے کہ ہاتھ بالکل یا پاؤں بالکل ڈبل روٹی جیسا اتنا سویلن ہو جاتا ہے. اور جو جراح کی پٹی کے بعد پین رہتی ہے جس کو ہم نیوروپیتھک پین کہتے ہیں, وہ کافی لمبے عرصے تک رہتی ہے. تو اس لیے آئی وڈ ڈیفینیٹلی ریکویسٹ یو پیپل دیٹ یو شوڈ وزٹ پراپر آرتھوپیڈک سرجن ٹو گیٹ این اوپینین فرام ہم, تاکہ آپ کا جو بچہ ہے یا آپ کا بزرگ ہے وہ ساری زندگی کی معذوری سے بچ جائے. ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ایک بار پھر انتہائی مشکور, انتہائی ممنون کہ آپ نے وقت دیا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. جی جی ہاں ناظرین, یہ تھے ڈاکٹر سید عمران حیدر, کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن, اقرا میڈیکل کمپلیکس لاہور. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا, اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, اور ساتھ ہی ساتھ ایک اپیل کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیے تاکہ ہمارا ہر نیا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اپنے میزبان یاسر عباس کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.